نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو نہ کہ زنا کرنے کے لیے. تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. کل بھی میں آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ سورہ نساء چوتھے پارے کی آخری آیت کا جب اختتام ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے نسب سے، رضاعت سے، حرمت مصاہرت سے یہ تینوں بتا دیا کہ ان میں سے کس کس سے وہ حرام ہے نکاح کرنا. اور آج بھی بتا دیا گیا کہ جن کا شوہر موجود ہے تو دوسرے مرد پر وہ اس وقت تک وہ عورت حرام ہے کہ جب تک کہ پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو. یعنی اگر پہلے کسی کی بیوی ہے تو وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی، وہ اس کے لیے حرام ہے. اور اگر وہ اسے طلاق دے پھر وہ اس کی عدت پوری کرے پھر جا کر وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بات بتائی گئی. اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جو ہم یہاں پر بیان کی گئی. اس کے علاوہ نکاح میں اور بھی کون کون سی عورتیں حرام ہیں تو یاد رکھیے کہ اگر کسی مرد نے 4 نکاح کیے تو 5ویں عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. 4 عورتیں بیک وقت جن کے ساتھ عدل کر سکتا ہے ان عورتوں کو وہ رکھ سکتا ہے. یہ پیچھے بھی میں اس پر گفتگو کر چکا تھا. اس کے علاوہ مشرکہ عورت جو شرک کرنے والی عورت ہو، جو کافرہ عورت ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی حرام ہے. 3 طلاقیں کسی کو دے دی گئی، اب بندہ چاہے کہ میں دوبارہ اسی سے نکاح کر لوں. یاد رکھیے جب تک اس کا کہیں اور نکاح نہیں ہوگا پھر وہ اسے طلاق دے گا، اس کی عدت پوری کرے گی، پھر یہ پہلے شوہر کی دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی جسے عام زبان میں ہم حلالہ کہتے ہیں تو جب تک یہ حلالہ نہیں ہوگا، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اب دوبارہ وہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اور اس کے علاوہ پھپھی بھتیجی خالہ بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. یا اسی طرح کوئی طلاق یافتہ ہو یا وفات یافتہ ہو اگر وہ عدت میں ہے تو عدت کے درمیان بھی اس سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں وہ ابھی عدت میں ہیں کیا ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا طلاق والی ہو یا وفات والی ہو، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور عدت اس کے ایام اس کے چل رہے ہوں، اس میں نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا. یعنی جب تک اس کی عدت ختم ہو اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مہر کا ذکر کیا کہ جن عورتوں کا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے نکاح کی تعریف کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، ہم نے آج تک نکاح کر لیتے ہیں لیکن نکاح کیسے کیسے ہیں. تو نکاح کی تعریف یاد رکھیے گا. نکاح سے مراد یہ ہوتا ہے مقصود یہ نہ ہو کہ محض لذت حاصل کرنی ہے اور اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، یہ نکاح کا مقصد نہیں. لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو یہی نکاح کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی لذت پوری کرنی ہے اور اپنی شہوت پوری کرنی ہے. یہ نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے. نکاح کی تعریف کیا ہے تو یاد رکھیے گا نکاح سے بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اولاد کا حصول، نمبر 1. نمبر 2 اپنی
اپنی نسل کی بقا، نمبر 3 اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یعنی یہ بندہ نیت کر کے نکاح کرے کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، زنا نہ ہو، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں، یہ 3 باتیں ذہن میں ہوں اور پھر نکاح کرے، اور اس طرح یہ ہے، اور اس طرح بندہ نکاح کی تعریف میں آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی صرف اسلام میں 2 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یا تو شرعی نکاح کے ذریعے عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نمبر 2 کہ عورت کہ جس کا آج کانسیپٹ نہیں کہ لونڈی بنانے کا، پہلے زمانے میں دارالحرب میں جو اسی آیت میں آیا کہ اگر کوئی عورت جنگی قیدی بن کر آ جائے، وہ لونڈی بن کے آ جائے، تو اس کے ذریعے اس سے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسے ہی مال غنیمت کے طور پہ ملتی تھی۔ لیکن اسلام میں یہ ہوتا رہا اور یہ لونڈی غلام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھیے ایک ہی طریقہ ہے آج کے دور میں، لیکن 2 طریقے ہیں، لونڈی کے ذریعے یا شرعی نکاح کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ہر صورت حرام ہے۔ کہ یہاں اسی آیت میں علماء نے ایک اور بات بھی لکھی، بعض لوگ متع کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ ایک مذہب ایسا بھی ہے، ایک ایسا وہ گروہ بھی ہے، مذہب ان کو نہیں کہیں گے، وہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو متع کی بڑی لوگوں کو تعریفیں سناتا ہے۔ تو متع کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھ دوں، 2 حدیث مبارکہ رکھ دوں۔ ایک حدیث پاک جو آج یہ انہی دنوں میں یہ متع کی بہت زیادہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہ ایام ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے متع کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلم شریف کی سب سے پہلے حضرت سبورہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی صورت میں نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی، یہ حضور نے اجازت دی تھی، اور فرمایا اب اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے اور جو انہیں دے چکے ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لو۔ یہ متع کیا ہوتا تھا؟ یہ نکاح اس طرح ہوتا تھا کہ جس میں کچھ رقم دے کر اور ایک وقت معین کر لیا جاتا تھا کہ جس میں اس عورت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ پہلے حضور خود فرماتے میں نے اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ یہ ایک اصول حضور نے دے دیا، اب اس کی کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ متع والا نکاح اب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث پاک ترمذی شریف، اور ان کا کل عرس مبارک بھی تھا امام ترمذی کا، تو ان کی حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بالکل منع فرما دیا۔ تو یہ دونوں حدیث پاک ذہن میں رکھیے گا، متع جائز نہیں ہے، جو کہے وہ غلط بات کرتا ہے۔ اب آئیے مہر سے متعلق میں آپ کو چند باتیں بتا دوں، پیچھے بھی میں بتا چکا تھا، مہر کی تعریف آج تک نہیں پتا ہوتی، تو یاد رکھیے گا مہر کم از کم 10 درہم ہے، مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، اور چاندی میں اگر دیکھا جائے تو اس کا وزن 2 تولہ 7.5 ماشا ہے۔ اس کی جو بھی قیمت جس زمانے میں آج کے دور میں جب بھی جو بنتی ہو، آگے چل کر اور بڑھ جائے تو ایک معین اس کی قیمت نہیں، بلکہ یہ یاد رکھیے گا 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ مہر ہے۔ اور اگر کوئی باہمی رضامندی سے زیادہ مہر مقرر کر لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم مہر اتنا مقرر کرے کہ سامنے والے کی حیثیت دیکھ لے کہ یہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا۔ اب لوگ اتنے رکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی نہیں دے سکتا، تو ایسا مہر کیوں رکھا جاتا ہے؟ اتنا رکھا جائے کہ کم از کم وہ آسانی سے اس عورت کو وہ دے دے۔ دوسری بات، مہر کا مال ہونا ضروری ہے، اور جو چیز مال نہیں وہ مہر نہیں بن سکتا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت یہ کہے کہ اور میرا شوہر مجھے قرآن مجید سنا دے، یا میرا شوہر عالم دین ہے تو مجھے علم دین پڑھا دے، یہی اس کا مہر بن جائے گا، تو اس صورت میں بھی مہر مثل دینا واجب ہوگا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ میرا شوہر مجھے علم دین سکھائے یا میرا شوہر مجھے قرآن سنائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مہر نہیں بن سکتا، مہر مال ہی ہوگا۔ تیسری بات، نکاح پڑھاتے وقت اگر مہر کا ذکر ہی نہیں کیا، نکاح ہو گیا کہ کیا آپ نے قبول کیا، اس نے کہا میں نے آپ کے نکاح میں دیا، اس نے کہا قبول کیا، مہر کا ذکر
اگر ہی نہیں ہوا تو یاد رکھیے گا یا مہر کی بالکل نفی کر دی تو مہر کے بغیر بھی اگر نکاح ہوا تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر خلوت صحیحہ کی تعریف میں کل بھی کر چکا کہ میاں بیوی ایک جگہ جمع ہو جائیں جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو وہ مہر بیوی کا یا تو وراثت بنے گی، اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو اس کے مال میں سے ملے گا، مہر بھی ملے گا، اور پھر بعد میں وراثت تقسیم ہوگی تو مہر اس صورت میں بھی مہر مثل دیا جائے گا، اور جو مہر جو طے ہوتا ہے اسی کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں اور بھی مہر سے متعلق ہیں، یہ خاص 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے نکاح کر لو اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہو، نہ زنا کرنے والی ہو، نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ یہ آشنا کہتے ہیں یار بنانے والی، جیسے معاشرے میں آج ہوتا ہے شوہر ہے لیکن یار بنانے والی، تو فرمایا نہ زنا کرنے والی ہو نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی ہو۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر کنیز کا ذکر آیا تو یاد رکھیے کنیز کا دور بھی آج ختم ہو گیا، میں اس میں نہیں چاہتا، اس کے بہت سارے شرعی مسائل ہیں، آج میں اس آیت کے تحت آپ کو یہ بتا دوں کب نکاح کرنا سنت ہے، کب نکاح کرنا فرض ہے، کب نکاح کرنا واجب ہے، اور کب نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کبھی کوئی پوچھ لے کب نکاح کرنا حرام ہے، کب نکاح کرنا سنت ہے، کب نکاح کرنا واجب ہے، اور کب نکاح کرنا فرض ہے۔ تو سن لیجئے، تو سب سے پہلے کہ اگر اعتدال کی حالت میں مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں ہو، یعنی درمیانہ ہو، یعنی نہ اس پر شہوت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہو اور وہ نامرد بھی نہ ہو، اور نان نفقہ یعنی بیوی کا پورا خرچہ، لباس، خوراک، مکان دینے کی قدرت رکھتا ہو، ایسے مرد کے لیے نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کے لیے تاکید ہے کہ وہ نکاح کرے، وہ نامرد بھی نہیں ہے اور اس پر شہوت کا زیادہ غلبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ نان نفقہ بھی دے سکتا، کماتا ہے، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید ہے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے، اور بندے کا آدھا ایمان کی یعنی اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور آدھا ایمان۔ اگر کسی کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، جیسے بعض لوگ ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی شہوت اتنی ابھرتی ہے کہ وہ غلط کام کر لے، تو اور ان کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ کما بھی سکتے ہیں لیکن گناہ میں ان کا پڑنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے کے لیے علماء نے لکھا نکاح کرنا واجب ہے، جسے یہ ڈر ہو کہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ 2 باتیں۔ تیسرا کہ اگر اسے یقین ہے کہ میں اب زنا کر ہی لوں گا، یعنی بعض جیسے کہ چلے جاتے ہیں ایسے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں جسے پہلے زمانے میں عورتیں اپنے وہ جھنڈے لگا کر وہ کرواتی تھی، اور آج بھی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اسی کی وجہ سے آج ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب اللہ کے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی یقین ہے کہ میں زنا میں پڑ ہی جاؤں گا اور میں بدکاری کر لوں گا تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، یعنی وہ زنا
زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا ایسے شخص کے لیے فرض ہے۔ اور چوتھی بات کس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، تو سن لیجئے کہ اگر کوئی زوجیت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے جیسے بعض ماں باپ کروا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا، نہ کماتا ہے، بس نشے میں رہتا ہے یا گھروں میں پڑا رہتا ہے، اور اس کا نکاح کرنا ایسے شخص کا مکروہ ہے، یعنی کراہیت ہے۔ اور جس کو یہ خود پتا ہو کہ میں نہیں کر سکوں گا، میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، پوری اس کے نان نفقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دے سکوں گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، کس کے لیے مکروہ ہے، کس کے لیے حرام ہے، کس کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ اب عورت کے لیے بھی اسی طرح، کس عورت کے لیے نکاح کرنا ممنوع ہے، حرام قطعی ہے، فرض ہے، سنت ہے، تو عورت کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ہماری عورتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتا سکتے ہیں کہ کس عورت کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ عورت کے لیے نکاح شرعی کا حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی، اور شوہر کے جو واجب حقوق ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتے، بس بیٹیوں کی شادیاں کر جاتی ہیں، اور یہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اب جس عورت کو یہ پتہ ہو کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہوں گے مجھ پر، تو فرمایا ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا ممنوع و ناجائز ہے، کہ جسے یہ پتہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی اور میں شوہر کی اطاعت نہیں کر سکوں گی، ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا ممنوع و ناجائز ہے۔ اگر وہ عورت کر لے گی تو علماء نے لکھا وہ گناہ گار ہوگی۔ اگر ان چیزوں کا یقینی یعنی اسے خوف بھی ہے کہ میں نہیں کر سکوں گی، ایسی عورت کے لیے پھر تو نکاح کرنا ہی حرام ہے، حرام قطعی لکھا۔ اور اسی طرح جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اگر نکاح کی اسے شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ عورت کو یہ خطرہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے گا اور اسے ظن غالب ہے، تو علماء نے لکھا ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ کہ جس عورت کے لیے جیسے عورتوں کو آج وہ اگر بے حیائی کی چیزیں دیکھتی ہوں اور پھر ایسے کہ وہ یہ پھر ان کے اوپر غلبہ ہو جائے، تو ایسی عورتوں کا نکاح کرنا واجب ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا نکاح اپنے والدین کو کہہ کر اپنا نکاح کریں۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا یقین کلی طور پر ہو کہ اب تو میں گناہ کر ہی لوں گی، جیسے کہ بعض بچیاں بھاگ کر لیتی ہیں تو یہ والدین پر گناہ ہوتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے لکھا ایسی عورتوں کے لیے نکاح کرنا فرض کا حکم ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، یہ فرض حرام کی بھی میں انشاءاللہ کبھی ایک تعریف رکھ دوں گا، یہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا تو سمجھ لیں کہ یہ فرض کی حیثیت جیسے نماز فرض ہے، تو ایسے عورت کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر حاجت کی حالت اعتدال پر ہو یعنی بیچ میں ہو، نہ نکاح کرنے سے بالکل بے پرواہی ہو اس عورت کو، نہ اس شدت سے اسے شوق ہو کہ نکاح کے بغیر وہ گناہ میں پڑنے کا اسے ظن غالب ہو، تو ایسی صورت میں ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ یہ وہ پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ پاک دامن رکھتی ہیں، کہ جن کے والدین نے اپنی بچیوں کو سورہ نور کا ترجمہ پڑھایا ہوا ہوتا ہے، جن گھروں میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ایسی بچیاں بڑی پاک ہوتی ہیں، جنہیں بچپن سے ان کی نگاہوں کی طہارت انہیں سکھائی جاتی ہے، اور جن کے من کو پاکیزہ رکھنے کے لیے والدین کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے کہ جب کہ وہ اپنے آپ کو اس بات پر کافی اطمینان رکھتی ہو اور کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت بھی ترک نہیں کروں گی اور شوہر کے حقوق کو اصلاً بھی ضائع نہیں کروں گی، ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا مولا کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن کی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، ہمیں با حیا بنا دے، با عمل بنا دے، با کردار بنا دے۔
ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہو گئے یا اللہ مولا کریم خلوت میں ہوئے یا جلوت میں ہوئے، آنکھوں سے ہوئے، مولا کریم کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ہم سے گناہ ہو گئے تو اپنے فضل و کرم سے درس قرآن سننے کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔